إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت نمبر 237 اور 236 جو ہے ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا۔ اب تھوڑا سا اس کو میں دوبارہ سم اپ کر دیتی ہوں کہ مہر کی کیا کنڈیشنز ہیں اور کس طرح سے اگر طلاق دی جاتی ہے تو مہر دینا ہوگا۔ آیت نمبر 236 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر نکاح کے بعد طلاق دے دی جائے اور مہر مقرر نہ ہوا ہو تو پھر کیا ہوگا۔ اگر طلاق دی جائے گی اور مہر مقرر نہیں ہوا تو جو مرد ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق متاع طلاق دے گا۔ ٹھیک ہے، کیا دے گا، اس کو کیا بولتے ہیں، اس مہر کو کیا اس کو کیا بولتے ہیں، اس ٹرم کو جو وہ تحفہ دے گا اس عورت کو، متاع طلاق۔ ہاں، متاع طلاق۔ متاع طلاق، متاع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ دینا، جیسے یہ لکھا ہوا نا متاعا بالمعروف۔ ٹھیک ہے، یہ کرسر میرا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ متاعن ہے، یہ اصل میں مصدر ہے۔ ٹھیک ہے، تو متاعن سے متاع طلاق کا لفظ بنتا ہے، وہ آگے آئے گا۔ تو وہ کیا ہے، متاع طلاق کیا ہے کہ جس کی جتنی وسعت ہے وہ دے دے۔ علی الموسع قدرہ، جو رچ ہے جس کے پاس زیادہ وسعت ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق دے گا، وعلی المقتر، اور جو تنگ دست ہے قدرہ، وہ اپنی وسعت کے مطابق دے گا۔ اب اس کے بارے میں مختلف جو مثالیں ہمیں ہسٹری میں ملتی ہیں وہ مختلف ہیں۔ مثلا حضرت حسن بن علی جو تھے، حضرت علی کے بیٹے، حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی اور اسے 20,000 درہم متاع طلاق دیا۔ 20,000 درہم، اٹس اے ہیوج اماؤنٹ۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح ابن عباس کا قول یہ ہے کہ متاع طلاق کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم ایک جوڑا کپڑا تو دے ہی، جیسے یہ نا وعلی المقتر قدرہ۔ تو پہلے زمانے میں یا آج بھی جو غریب غربت کی لائن سے بھی، وہ جسے پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں لوگ، نہیں ہوتا اتنا زیادہ ان کے پاس، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ تنگ دست بھی کم از کم ایک جوڑا تو ضرور ہی دے، یعنی کم سے کم مقدار وہ یہ مقرر کرتے۔ یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدار مقرر نہیں کی تو یہ کوئی فرضیت کی مقدار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف علماء نے یا صحابہ کرام نے یا جو آپ کے مفتیان ہیں وہ ایک اندازے سے بتا رہے ہیں کہ کم از کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے، لیکن یہ بہرحال شریعت میں فکس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلی وہ دے دی ہے کہ وسعت والا جتنا مرضی دے اور تنگ دست جتنا مرضی دے۔ جیسے مہر کے معاملے میں آتا ہے نا، مہر کا جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ لڑکے کی وسعت کے مطابق جو وہ دینا چاہے۔ تو آپ سب نے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے فکس کرنی چاہی تھی مہر کی مقدار، تو ایک خاتون بوڑھی عورت کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ آگے سورۃ النساء میں آپ پڑھیں گے نا کہ کنتار بھر بھی دیا ہو کسی نے کسی کو، یعنی اتنا ڈھیر سارا، کہتے ہیں کہ ایک کنتار جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے پہاڑ کے برابر کی اماؤنٹ کے لیے بولا جاتا ہے، تو اتنا بھی زیادہ دیا ہو تو واپس نہیں لے سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا بھی مہر ہو سکتا ہے۔ تو تم کون ہوتے ہو مہر کی مقدار فکس کرنے والے؟
تو حضرت عمر نے وہیں پر اپنی اس رائے سے رجوع کر لیا تھا. تو یہاں بھی کوئی فکس وہ نہیں بتایا گیا، یہ بتایا گیا کہ جس کی جتنی وسعت ہے وہ دے دے. لیکن جس طرح سے مثلاً جب استاد پڑھا رہے ہوتے تو ایکسپلین کر دیتے، تو ابن عباس کیا کہتے کہ کم از کم ایک جوڑا تو ہو. اسی طرح قاضی شریح نے کہا کہ کم از کم 500 درہم تو ہو ہی. قاضی شریح نے 500 درہم کا مطلب وہ دلوایا کسی کو جس کو مہر دلوانا تھا، تو وہ اتنا دے سکتا ہوگا تو انہوں نے اتنا دلوا دیا. لیکن یہ بہرحال یہ مثالیں تو موجود ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فکس اماؤنٹ ہے. جیسے ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے شرعی حق مہر، سنیے کسی نے سنی ہے ٹرم شرعی حق مہر کی؟ جی جی میم. ہاں کتنی ہوتی ہے؟ اس پہ تو کتنا بہت جھگڑے 32.25 بولتے ہیں، اور اس پہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں فیملیز میں. 32.25 کیا روپے؟ وہ تو 32.25 روپے بولتے ہیں. اتنا روپے؟ کب سے بول رہے جی؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عرب میں روپے ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے نا، تو پھر یہ شرعی کہاں سے بن گیا؟ درہم. درہم. درہم کون سا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ ہوتا ہے، چاندی کا سکہ ہوتا ہے؟ سونے جو عرب سے رہ کے آئے ہوں بتائیں ذرا. گولڈ کا ہوتا ہے. گولڈ کا ہوتا ہے. تو 32.25 گولڈ کے سکے، ہم نے بس اپنے حساب سے اس کو کر لیا 32.25 روپے. ایک بات یاد رکھیے، شرعی حق مہر کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اجازت دی ہے، کھلی اجازت دی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو مقید کرنے والے ان احکامات کو، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی مہر جو ہے، جب آپ سیرت کے واقعات اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ایک لوہے کی انگوٹھی تک مہر میں دی گئی ہے، اور بڑے بڑے باغات تک مہر میں دیے گئے ہیں. تو جس کی جتنی وسعت ہو، جس پر دونوں فریقین راضی ہو جائیں، وہ مہر جو ہے وہ مقرر کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہاں کنڈیشن یہ ہے کہ مہر مقرر نہیں ہوا تو اپنی وسعت کے مطابق وہ دے گا. متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، معروف طریقے سے دینا، اور یہ محسنین پر حق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں ان پر یہ حق ہے کہ وہ یہ کریں، یہ عمل کریں. اور یہ کس طرح سے انسان اپنے آپ کو اس میں موٹیویٹ کر سکتا ہے ایک ایسی کنڈیشن میں جبکہ حالات خراب ہیں، غصہ ہے، نفرت ہے، یا کوئی سالڈ ریزن ہے طلاق دینے کی، کوئی اور جھگڑے فساد ہے، تبھی ہوتے ہیں نا طلاقیں. ورنہ تو نکاح ایک خوشی کا موقع ہے تو اس کے بعد رخصتی کرا لی جاتی ہے. تو طلاق کا موقع ہی تب آتا ہے جب کوئی بدمزگی ہو گئی ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسے موقع پر پھر بھی لڑکی کو متاع دینا، فائدہ دینا، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ موٹیویشن کیسے آ سکتی ہے اس کے اندر؟ جب انسان محسن ہوتا ہے، دوسرے کو بڑھ کے دینے والا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ جب وہ یہ جانتا ہے کہ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے لیے دوسرے کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اگر کوئی شخص اتنی ورسٹ سچویشن میں یہ چیز یاد رکھے کہ اگر خدا نخواستہ اس کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ ہوتا تو وہ کیا پسند کرتا، تو وہ پھر اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کام کو ایسے کروں، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی حقاً علی المحسنین کہا گیا ہے، یعنی جو لوگ عام لیول سے بڑھ کے کام کرتے ہیں وہی یہ کر سکیں گے، اور یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کرنا ہے، بھلائی کا طریقہ ہی یہی ہے. حق ہے، یہ دوسرے کا حق ہے، یہ عورت کا حق ہے. اب آپ کو اپنے رب پہ پیار آتا ہے کہ نہیں آتا کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عورت کے حقوق کی حفاظت کی ہے. یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ طلاق کی اچھا اگر ریزن یہ ہے کہ عورت بری تھی تو تم طلاق دے رہے تو اس کو کچھ نہ دو، ایسا نہیں کہا. بلکہ چونکہ ایک ایموشنل ڈیمیج ہے، نکاح ہو گیا ہے، اور اب وہ اس کو جو ہے وہ ایک مطلب اذیت ہو رہی ہے، ذہنی اذیت ہو رہی ہے، تو اس کو کمپنسیٹ کرو، وجہ کوئی بھی ہے. پھر اگلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ.
ٹھیک ہے. اگر نکاح ہو گیا ہے اور مہر طے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، مہر طے ہو گیا ہے اور پھر طلاق دی ہے، اس سے پہلے کہ رخصتی ہوتی یا خلوت ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے من قبل ان تمسوہن، تو کیا ہوگا؟ اب آدھا دینا ہوگا، جتنا مقرر کیا ہے مہر اس سے آدھا دینا ہوگا. لیکن اس میں دو کنڈیشنز ہیں، اور وہ کیا کہ یا تو عورت پورا ہی معاف کر دے وہ کہ میں نہیں لیتی کوئی بات، یا پھر یہ کہ مرد پورا دے دے، آدھا نہیں پورا ہی دے دے، وہ کہ نہیں میں آدھا بھی نہیں کاٹتا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، تو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو پر احسان کو نہ بھولو. یاد رکھیں فضل کا مطلب ہوتا ہے زائد، ٹھیک ہے، اس لیے اس کا ترجمہ احسان کیا گیا ہے. زائد یعنی حق سے زیادہ. اللہ کا فضل جو ہم پر ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیزرو نہیں کر رہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز دے رہے ہیں. تو وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کا مطلب کیا ہے کہ آپس میں تم دونوں ڈیزرو نہیں بھی کرتے نا، عورت مرد سے ڈیزرو نہیں کری یہ مالی انسینٹیو لینا، یا مرد جو ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ عورت اسے معاف کر دے، تب بھی وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم ڈیزرو نہیں کرتے تب بھی یہ کام کر لو. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا موقع جس میں شدید قسم کا جذباتی جو ہے وہ ایک سما ہوتا ہے غصے کا اور غم کا، اور اسی طرح بہت سارے ایموشنز اس موقع پر انوالو ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ احسان کرو، ٹھیک ہے، احسان کرو، ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے سے بھلائی کرنے کو بھولو نہیں. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ایسے مواقع پر بھی یہ جو اللہ تعالیٰ احسان کے احکامات دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا بتائیے؟ لڑائی جھگڑا کم ہو جائے گا. لڑائی جھگڑا کم ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ امن پھیلے گا، امن رہے گا، امن سلامتی رہے گی. آپ کو پتہ ہے کہ ایسے مواقع پھر قتل و غارت تک ہو جاتی ہے نا، تہمتیں لگتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور پتہ نہیں کیا کچھ. امن ہوگا، امن کا کیا فائدہ ہوگا؟ جلدی جلدی. پھر انسان کو سکون ملے گا، تو اور زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں، کچھ اور سوچ سکتے ہیں. اور جب لڑائی جھگڑا ہو تو ہر ٹائم بس یہی لڑائی کے ہی معاملوں میں پڑے رہتے ہیں. ہاں، جب دماغ ان کے بچوں پر بھی اثر پڑتا ہے. جب وہ لڑتے رہیں گے تو وہ بچوں کی گروتھ ٹھیک نہیں ہوگی، وہ بھی کل کو اسی طرح کے لوگ انسان بنیں گے. جب والدین آپس میں پیار محبت سے رہیں گے، بچے ان کو دیکھیں گے تو وہ بھی وہی کچھ سیکھیں گے. ہاں، ان کیس کہ اگر وہ ڈیورس نہیں ہو رہی، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ڈیورس کے بعد کے جو فساد ہیں ان کو بھی سمیٹنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا، کہ وہ بھی پیدا نہ ہو. احسن و خوبی، دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ ایک مکمل دین ہے، ٹھیک ہے، اور دین فطرت ہے. جہاں ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے بہن بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، عادت میں، اخلاق میں، افعال میں، تو یہ جو ریلیشن ہے یہ تو پھر کانٹریکٹ بیسڈ ہے. تو عین ممکن ہے کہ نہیں بن رہی تو طلاق ہو سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ ہر صورت ہی یہ ریلیشن چلاؤ گے. جہاں اس ریلیشن کے چلنے میں فساد ہے وہاں اس کو ختم کر دینا بہتر ہے، اور جہاں اس کے قائم رہنے میں بہتری ہے وہاں اس کو قائم رکھنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ دین اسلام ہمیں تمام سچویشنز کو احسن طریقے سے ٹیکل کرنا سکھاتا ہے، خوشی کی بھی غمی کی بھی. ٹھیک ہے، جیسے پیچھے ہم نے بیوہ کی عدت کے بارے میں پڑھا اور اس کی حکمتیں پڑھی، تو وہ غم کی ایک کیفیت ہے، یہ ایک غصے کی اور نفرت کی، اور اسی طرح یہ بھی ایک غم کی کیفیت ہے. تو کس طرح آسان طریقے سے معاملات کو ٹیکل کر کے اٹس اے پارٹ آف لائف، اس کو اپنی زندگیوں پر حاوی نہیں کرنا.
جتنا زیادہ ہم امن میں رہیں گے، پیس آف مائنڈ میں رہیں گے، پرسکون رہیں گے، اتنا ہی جلد ہم دوبارہ اپنے اصل ٹریک کے اوپر آ سکیں گے. ذہنی طور پر ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی کے اس بڑے مقصد میں پر قائم رکھ سکیں گے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر خود بھی عمل کرنا اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانا، آخرت کی فکر کرنا. تو اگر ہم اس کیفیت میں فساد کو بڑھاوا دینے والے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ فساد جب پھیلتا ہے تو ذہن اپنی جگہ آلودہ ہوتے ہیں، فزیکلی بھی ڈیمیج ہوتا ہے، مالی طور پر بھی نقصان ہوتے ہیں، اور انسان ایک طویل عرصے تک ایک ٹراما کی کیفیت میں رہتا ہے، اور وہ مین جو اس کا پرپز آف لائف ہے، جو ٹریک ہے اس کی زندگی کا، اس پر وہ واپس نہیں آ پاتا. آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ قصے سنے بھی ہوں گے، ارد گرد دیکھے بھی ہوں گے، ڈیورس ہونے کے بعد کس طرح خواتین کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے اور مرد کی زندگی بھی، یا بچوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھا دیا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. آگے آپ سورہ طلاق میں جب پڑھیں گے 28ویں پارے میں، تو وہاں آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے، اور جس طرح سے رضاعت کے معاملے میں یہاں بھی آپ نے پڑھا کہ آپس میں مشاورت کر کے، یعنی اب مرد اور عورت کا، شوہر اور بیوی کا تعلق تو نہیں رہا، لیکن فرض کریں جیسے بچے تھے ان کے، تو اب بچوں کے معاملے میں مشاورت کر کے، مشورے کے ساتھ آگے چلا جائے. یعنی وہ ابھی بھی بچوں کے لیے دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مشورہ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بچوں کے مسائل کے، بچوں کی تعلیم ہے، پھر آگے ان کی شادیاں ہیں اور وٹ ایور، تو وہ آسان طریقے سے ہو سکے. کتنے مسئلے آتے ہیں ہمارے ہاں ایک متعلقہ کو اپنی بیٹیوں کی شادی کے معاملے میں، جبکہ بیٹیاں یا بیٹے اس کے پاس ہوتے ہیں، تو لوگ، ہمارے معاشرے کے جو تنگ ذہن لوگ ہیں، وہ بجائے اس بچی کو ملنے اور اس کی جو ہے صفات پر غور کرنے کے، وہ پہلا سوال یہ اٹھاتے کہ ماں کو طلاق کیوں ہوئی تھی. تو اگر باپ کی مشاورت ساتھ شامل ہوگی اور باپ رشتہ کرنے میں شامل ہوگا ساتھ، تو یہ مسئلے پیدا نہیں ہوں گے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، اور ہم نے بجائے، اچھا شوہر اور بیوی کا تو جو رشتہ ٹوٹا تھا، اس کے ساتھ جو باقی رشتے تھے، رشتے داریاں تھیں، مثلا خالہ کے گھر ہی شادی ہوئی تھی، اب وہ بہنیں بھی ایک دوسرے سے قطع رحمی کر کے وہ بھی آپس میں دشمن بن گئی ہیں. پھر وہ کزن جو تھے آپس میں، دیگر بہن بھائی، وہ بھی سب دشمن بن گئے. تو ایک رشتہ جو کانٹریکٹ بیس تھا، اس کے ٹوٹنے پر جو صلہ رحمی کا حکم تھا، اس کو بھی ہم نے قطع رحمی میں بدل دیا. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، اور اسلام جو ہے وہ زندگی کے معاملات کو فضل اور احسان کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ ٹیکل کرتے ہوئے موو آن کرنے کا حکم دیتا ہے. آگے چلیں، آخرت کے لیے کام کریں، آخرت کے لیے فعال ہوں، نہ کہ نفسیاتی مریض بن کے بیٹھ جائیں اور دوسروں کو بھی نفسیاتی مریض بنا کے غیر فعال کر دیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے. جو عمل بھی تم کرتے ہو مہر کے معاملات میں، نکاح کے، طلاق کے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیسا بصیر ہے، کیسا علیم ہے، وہ ہمیں اندر باہر سے دیکھ رہا ہے. جو بھی ہماری انٹینشن ہے وہ اس کو جانتا ہے. اچھا یہاں پر یہ چیز دیکھیے کہ اب میں آپ کے پاس سامنے کنکلوڈ کر دیتی ہوں اوور آل مہر کے معاملے میں جو بھی کچھ صورتحال ہوتی ہے. مہر کی 4 صورتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ کہ مہر مقرر نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ بھی میں پوچھوں گی آپ سے، توجہ سے سن لیں یا لکھ لیں. اگر تو نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، مہر مقرر نہیں کیا تھا، نکاح ہو گیا، خلوت نہیں ہوئی یعنی رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر کیا ہوگا؟ متع طلاق دیا جائے گا. کس طرح؟ جس کی جو وسعت ہے اس اعتبار سے. اگر مہر مقرر نہیں ہوا، نکاح ہو گیا، مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی ہو گئی، خلوت ہو گئی، تو پھر مہر مثل دیا جائے گا. اور مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ میں نے کل آپ کو بتایا تھا مہر مثل کیا ہوتا ہے.
تو اس کی بہنوں کو، بڑی بہنوں کو یا پھوپھیوں وغیرہ کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. مہر مقرر نہیں ہوا تھا، رخصتی ہو گئی تو اب مہر مثل دیا جائے گا. مہر مقرر نہیں ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تو متاع طلاق دیا جائے گا. پھر یہ کہ مہر مقرر ہوا ہے، مہر مقرر ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی، تو اب کیا ہے؟ آدھا مہر دینا ہے. ہاں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عورت نہیں لیتی بالکل یا مرد پورا ہی دے دیتا ہے، یہ ان کی اپنی خوشی پر ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ مہر مقرر ہوا اور رخصتی ہو گئی تو اب مہر پورے کا پورا دیا جائے گا. یہ جو مہر پورے کا پورا دیا جانا ہے یہ کانٹریکٹ بیسڈ ہوتا ہے، یعنی آپ مہر کے متعلق پہلے جو نکاح کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے اس میں کیا لکھوا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے مہر معجل عین سے، مہر معجل عین کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ فوری طور پر دینا ہوتا ہے دلہے نے عورت کو معجل. ایک ہوتا ہے مؤجل حمزہ جیم لام کے ساتھ، اجل سے یعنی مدت. ٹھیک ہے. یعنی ایک مدت طے کر دی جاتی ہے کہ اتنے عرصے میں وہ مہر دے گا. یہ ساری کانٹریکٹ کی شرائط ہے نا. اس سے پہلے مطلب وہ جب اس پر متفق ہو گئی ہیں دونوں فریقین تو وہ اسی طرح ہوگا. اچھا ایک ہوتا ہے مؤجل میں عند الطلب. مؤجل میں ایک کیا چیز ہوتی ہے؟ عند الطلب. عند الطلب کا مطلب ہوتا ہے جب عورت ڈیمانڈ کرے گی تب شوہر کو وہ دینا پڑے گا. ایک فوری دینا ہوتا ہے معجل. ٹھیک ہے. ایک ہے مؤجل، اور مؤجل میں ایک شک یہ ہوتی ہے کہ عند الطلب، یعنی جب عورت طلب کرے تب اس کو وہ مہر دینا ہوتا ہے. رائٹ. اور مہر کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ لیکوڈ منی بھی ہو سکتی ہے، گولڈ بھی ہو سکتا ہے، پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو مقرر کریں وہ ہو سکتی ہے. حضرت ام سلمہ نے ابو طلحہ کے اسلام قبول کرنے کو مہر کہا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ سے مہر نہیں لوں گی، آپ اسلام قبول کر لیں، یہی میرا مہر ہوگا. ام سلمہ نہیں، ام سلیم، حضرت انس کی والدہ. ٹھیک ہے. میں نے غالباً پہلے ام سلمہ بول دیا. ام سلیم جو تھی، ابو طلحہ نے جب ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو وہ ابھی مسلمان نہیں تھے ابو طلحہ. تو انہوں نے کہا کہ ام سلیم نے کہ آپ اسلام قبول کر لیں تو پھر میں آپ سے شادی کروں گی، اور آپ کا اسلام قبول کرنا میرا مہر ہوگا، یعنی میں آپ سے ویسے مہر نہیں لوں گی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا نکاح اس بات پہ کرایا تھا کہ وہ قرآن کی صورتیں جو ہے وہ یاد کروا دے گا عورت کو. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹریکٹ آپ کا کس بات پر ہو رہا ہے. بیسیکلی یہ فریقین جس معاملے پر راضی ہو جائیں گے وہ مہر ہوگا. شرعی حق مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ جی میری میں بات کرنا چاہ رہی تھی. جی میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی، کل ہماری ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ خواتین کے لیے ہے کہ وہ عدت کا وقت گزاریں، اور اس کے بعد مرد کے لیے آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ جب بھی چاہیں وہ شادی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے یہ مجھے بتایا تھا کہ اس میں نا ان کا ایموشنل ریلیشن ہوتا ہے. ایموشنل مطلب وہ اتنے ایموشنلی نہیں ہوتے، آپ کو شاید یاد ہوگا. آپ نے کہا تھا کہ ایموشنلی اتنے نہیں ہوتے اور اس لیے وہ کر لیتے ہیں، کبھی جلدی کبھی دیر میں، کبھی نہیں کرتے. میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ڈیویٹ کریں اس سے قرآن سے، کیونکہ قرآن میں جہاں تک میری تھوڑی بہت ناقصی رائے ہے اس میں نے یہ پڑھا ہے نادر میں، کیونکہ خواتین کا مسئلہ اور ہے اور مردوں کا مسئلہ اور ہے. خواتین کے لیے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جب وہ میرڈ ہوں گی تو پریگنینسی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت مقرر کی ہے، کیونکہ مردوں کے ساتھ ایسا کوئی ہوتا نہیں پرابلم، اس لیے دے آر ناٹ باؤنڈ ٹو ڈو اینی تھنگ ایلس. اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا. آپ مجھے ذرا گائیڈ کر دیں اس کے متعلق، کیونکہ میں کل اس بات سے سیٹسفائیڈ نہیں. ایگزیکٹلی آپ نے کوشچن کیا تھا کہ کیا مردوں کے لیے کوئی مدت مقرر ہے یا ان کے لیے کوئی احکامات ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے لیے کوئی احکامات نہیں ہیں. ٹھیک ہے.
उनके लिए अहकामात क्यों नहीं हैं? तो चूंकि हमारी बात ये चल रही थी कि औरत की इद्दत की मुद्दत ज्यादा क्यों है, ठीक है, तो हम उस वक्त बात ये कर रहे थे कि इमोशनली औरत को जो है वो कंसोल करने के लिए उसकी मुद्दत ज्यादा है। फिर इसमें साइंटिफिकली भी मैंने आपको बताया था कि ये कहा जाता है कि 4 माह 10 दिन तक जो है मर्द का डीएनए उसकी बॉडी में रहता है, तो वो खत्म हो जाता है तब तक, तो फिर उसको किया जाता है। फिर वजह हमल होती है, उसकी इद्दत हमल हो जाए या 3 तोहर मुतल्लका की होती है, तो ऑब्वियसली द बेसिक मेडिकल रीजन इज दिस, ठीक है, ताकि उसका वजह हमल हो जाए, पता लग जाए। लेकिन खुला में चूंकि औरत इमोशनली मर्द के साथ अपने आप को अलग कर चुकी होती है, तो उसकी इद्दत 1 महीना, ठीक है। तो सिर्फ मेडिकल रीजंस नहीं है, ऑब्वियसली मर्द को हमल या इस तरह की इशू वो नहीं है उसके लिए। ये मैं चाह रही थी, हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो एक अंडरस्टूड सी बात है, इसलिए मैंने कल वो नहीं आपसे कहा, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि औरत की चूंकि हमल की, हाँ जी सॉरी, बात ख्वातीन जी इमोशनली होती हैं, लेकिन वो ऐसी होती हैं जो एक बेटा हो या ना भी हो तो अपने मतलब स्पाउस के साथ में जो भी अपना ज़ाती जिंदगी में वो अपने खामन के साथ इतनी ज्यादा इमोशनल अटैच होती है कि उसकी डेथ के बाद भी वो किसी और को कबूल नहीं करती, और वो सारी उम्र ऐसा है, मेजोरिटी औरतें ऐसी होती मुश्किल हो जाती है बात जी। मेजोरिटी ऐसी। इसलिए मेरा ख्याल यही है कि जो अल्लाह ताला की हर बात में हिकमत है, और ये बड़ी जबरदस्त हिकमत है, और इसको साइंस ने भी प्रूव किया है। इसलिए मेरा ख्याल है, मैं सोच रही हूँ कि मेरी नाकस राय में यही है कि उसको, क्योंकि मर्द के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, he is not bound to do anything else, जब भी चाहे वो शादी कर सकता है, और उसकी मर्जी करना चाहे तो ना करे। एक और वजह भी समझ में आती है ना मर्द के लिए, कि मर्द तो बच्चे नहीं संभाल सकता, अब उसकी बीवी चली गई है या उसका कोई और बच्चे संभालने वाला नहीं, कोई छोटे बच्चे हो, फिर वो कैसे संभाले? मर्द तो बाहर के काम करने वाले होते हैं, तो उसको फिर उसी वक्त कर लेना चाहिए कि वो अपने बच्चे किधर क्या करे, बच्चों का तो क्या बनेगा फिर। ये भी तो एक वजह है बहुत बड़ी। बहुत सारी वजूहात हैं, आप इसके अंदर अब नहीं सुन लें, इसके अंदर आप जितनी भी डिस्कशन करेंगे, आप बहुत सारे जो हैं वो हिकमत का जरूरत की पहलू निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो बात है, जो क्वेश्चन इनका है वो ये है कि इन्होंने जो क्वेश्चन किया था, ये उसका आंसर ये चाह रही हैं कि मेडिकली लाइक जिस तरह औरत के लिए ये मुद्दत मुकर्रर की गई है ताकि उसका जो हमल है वो वजह हो जाए, या जो वो अगले मर्द के लिए उसके बॉडी जो है वो तैयार हो जाए, तो मेडिकली मर्द को इस चीज की जरूरत नहीं होती, इसलिए उसके लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। सो इट वॉज अंडरस्टूड, ठीक है। चूंकि ये एक अंडरस्टूड बात थी, इसलिए इसको हमने उस तरह से बात नहीं की। कल चूंकि इमोशंस की बात हो रही थी, तो फिर वो मैंने आपसे कहा कि इमोशनली भी मर्द जो हैं वो इतने ज्यादा अटैच नहीं होते। लेकिन पहली बात यही है कि ऑब्वियसली औरत के लिए हमल और दीगर जो उसकी बॉडी के सिस्टम्स हैं उनको करने के लिए एक नॉर्मल टाइम दिया गया। लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि खुला में जो 1 माह की इद्दत है, तो उसमें फिर सिर्फ ये चीज नहीं है कि उसकी जो है वो वजह हमल जो है वो क्लियर हो जाए, सॉरी वजह हमल कह रही हूँ, उसकी प्रेगनेंसी अगर है या नहीं है तो वो क्लियर हो जाए। उसमें फिर इमोशंस भी आप देखें कि हिकमत आ जाती है कि खुला लेने वाली औरत की मर्द से इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती है। तो बेसिकली बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यही तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप माशाल्लाह हमारी जारी में बहुत इजाफा कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप उसकी जज़ा दे। मैं तो ये समझती हूँ कि यह शायद 1 महीना जो रखा गया है वो इसलिए है क्योंकि उनको खिलवत मुयसर नहीं हुई, मतलब दोनों ने निकाह कर लिया लेकिन खिलवत नहीं हुई, निकाह वो उसने यही नहीं, तो इसलिए उसको 1 महीने के बाद वो कर सकती है। मेरा ख्याल है सॉरी खलवत में तो आपको सूरत देना पड़ेगा 3 महीने का, नहीं ये मुझे वजाहत करते हैं प्लीज। देखें, रुखसती के बाद शौहर के साथ जिंदगी गुजारने के बाद भी खुला ली जा सकती है। आप क्या समझ रहे हैं कि खुला सिर्फ तब होती है जब रुखसती नहीं होती? नहीं, मेरा मतलब ये था कि अगर रुखसती नहीं हुई और औरत खुला लेना चाह रही
نہیں، خلا کی عدت دونوں صورتوں میں اسی طرح کیا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، ہم اس کو نا جب ہم عدت کو پڑھیں گے نا، ہم جب عدت کو دوبارہ پڑھیں گے پھر ہم اس کو لیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہوئی، عورت خلا لیتی ہے تو اس کی عدت 1 ماہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ کو میں بک ریفر کر دوں گی، آپ کو میں بک ریفر کر دیتی ہوں جو میں نے آپ کو کی بھی تھی، کتاب الطلاق. ٹھیک ہے. اور طلاق کے مسائل بال کیلانی، بال کیلانی صاحب کی یہ جو کتابیں ہیں اس کے اندر انہوں نے ساری کوشش کی ہے کہ صحیح احادیث کے ساتھ آپ کو مسائل مختلف جو فقہی مسائل ہیں وہ پہنچا دیں. اور اقبال کیلانی صاحب جو ہیں یہ عبد الرحمان کیلانی صاحب کے بیٹے ہیں جو تفسیر القرآن کے مؤلف ہیں. ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اب طلاق اور نکاح کے احکامات کے فوراً بعد جو ہے نماز کا ذکر آ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. آپ دیکھیں کہ نکاح ہو یا طلاق ہو یا اس ضمن میں آنے والی دیگر آیات، ان سب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقوی اور احسان جو ہے اس کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کے اندر تقوی اور احسان اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا نہ ہو. تو اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور جواب دہی کا احساس ڈیولپ کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ قائم کیا ہے. ٹھیک ہے. نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی روح یہ ہے کہ انسان دن میں 5 مرتبہ اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار کرتا ہے، وہ ملاقات جو آفٹر ڈیتھ روز حشر اس کی ہونی ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ آئیے. نماز کی اصل روح کیا ہے؟ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، میں صرف آپ کو ریکال، آپ کے ذہن میں چیز ریکال کرانا چاہتی ہوں کہ نماز مومن کی معراج کا مطلب کیا ہے؟ نماز مومن کی اس دنیا میں اللہ سے ملاقات کی ایک پریکٹس ہے. وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور کھڑا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو یہ باور کراتا ہے، یہ ریمائنڈ کراتا ہے کہ ایک دن میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. بات یہ کہتی ہے کہ نماز کی اصل روح یہ ہے کہ بندہ یہ اپنے آپ کو 5 times a day یہ باور کراتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے کس طرح کا اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ وہ اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا چاہتا ہے جیسا کہ اس کے رب کو پسند ہے. رائٹ. تو جب بات آتی ہے خانگی معاملات کی یا کتنی ہی زیادہ حالات خراب ہونے کی یا پریشانی یا خوشی کی کیفیت، کسی بھی قسم کے جذباتی معاملات، مالی یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو اس میں انسان جب 5 وقت دن میں اپنے آپ کو رب کے سامنے حاضر سمجھتا ہے تو وہ کہیں پر بھی کسی بھی جگہ کسی بھی قسم کی کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتا. اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. ایک ذرہ برابر بھی میری نیکی یا میری برائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو وہ پھر کیسے کسی کا حق مار سکتا ہے؟ وہ کیسے کسی کو ذہنی اذیت دے سکتا ہے؟ وہ کیسے کسی کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، جسمانی یا مالی نقصان دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا. جب دن میں 5 مرتبہ وہ اپنے آپ کو یہ ریئلائز کراتا ہے کہ میں نے اپنی ذرہ برابر عمل کے لیے بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے، اور ذرہ برابر بھی نیکی یا بدی جو ہے وہ پلڑے میں ڈالی جائے گی اور وہ میٹر کرے گی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ کہیں پر بھی اس کو احسان کرنا یا تقوی اختیار کرنا یا دوسرے پر فضل کرنا اس کو مشکل نہیں لگتا. بات کلیئر ہوئی؟ ٹھیک ہے. تو اتنے سارے جو خانگی اور معاملات آئے ہیں
سارے جس میں جھگڑے فساد کی بھی بات آ گئی، طلاق تک کی نوبت آ گئی، یا نکاح کرنے کی، یا آپس میں شوہر اور بیوی کے حقوق اور فرائض کی بات آ گئی، تو اس کے فوراً بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، گویا یہ ریئلائز کرا رہے، واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ابھی تو قرآن کی حکمتوں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو نماز کا ذکر آ رہا ہے ان پیور خانگی معاملات کے بعد، تو یہ اسی لیے آ رہا ہے تاکہ ان کو ریئلائز کرایا جائے کہ تم نے جس طرح تم نماز کی حفاظت کرتے ہو اپنی کرو، تم اس چیز کو ذہن میں بٹھا لو کہ تم نے ان بندوں کے حقوق کے بارے میں، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ گھر کے خاندان کے دیگر افراد ہیں، یہ حقوق العباد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں ذکر آ رہا ہے حافظوا علی الصلاوات، نمازوں کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے وہ مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ تو نماز کی حفاظت میں نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے نا بعض لوگوں کا کہ ورک پلیس پر ہیں یا کسی اور جگہ پر ہیں تو بس 2-3 وقت کی نمازیں وہ اکٹھی گھر جا کے پڑھ لیتے ہیں، تو یہ کانسیپٹ غلط ہے، رائٹ۔ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ اچھا، اس کے بعد نماز کی حفاظت میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ نماز اول وقت میں یعنی مقرر وقت کے بیچ میں پڑھ لینا، طہارت اور پاکیزگی، پھر قبلہ رخ ہونا، اور نماز کے تمام ارکان کی پابندی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ مکمل تربیت کرتا ہے، یعنی ہر حکم کی بجا آوری میں دوسرا حکم جو ہے وہ معاون ہے۔ پیچھے جو احکامات دیے ہیں تو ان میں انسان کو موٹیویشن دینے کے لیے نماز کی پابندی جو ہے یہ حکم اس میں ان کے لیے معاون ہے، ان کے لیے اس میں مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو شخص اگر کوئی انسان جو ہے وہ نماز میں پورے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہوتا کہ وہ ایسے مشکل وقت میں، جبکہ شدید جذباتی کیفیات میں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن رکھے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا کیونکہ ادھر جھگڑا ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، ادھر وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گیا ہے، ادھر ابھی ڈسکشن چل رہی ہے، ادھر نماز سے دوسری نماز کا وقت آ گیا ہے، وہ اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں، تو ایسے میں وہ پھر اللہ سے جب دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کو سیدھے رستے کی طرف ایک رہنمائی بھی ملتی ہے، پھر وہ اپنے ایمان پر اسٹرینتھن رہتا ہے، اور پھر وہ ایسے میں احسان اور تقوی کو بھی بھولتا نہیں ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ایموشنلی اسٹرانگ کرتی ہے نماز۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے وہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ کی فرما برداری کرنے میں اس کی مددگار ہوتی ہے۔ اور یہاں پر خاص طور پر بات ہو رہی ہے وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ کی، اور صلاۃ وسطیٰ جو ہے یہ عصر کی نماز کے لیے آتا ہے، حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے، کیونکہ جنگ احزاب کے موقع پر جبکہ بہت سخت محاصرہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصر کی نماز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے مجھے صلاۃ الوسطیٰ نہ پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو اس سے مراد پھر عصر کی نماز ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلاۃ وسطیٰ نماز عصر ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا اہل و عیال اور مال اور اسباب ہلاک ہو گیا، یہ متفقین علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی۔ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہوگی، ہم قضا کہتے ہیں نا، قضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فوت ہونا، ٹھیک ہے۔ تو جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو وہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا گویا کہ اس کا تمام اہل و عیال اور مال اور اسباب ہلاک ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اپنی سارے گھر بار کو اور اپنی ساری اولاد کو اپنے ذہن میں لائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور عافیت اور سلامتی عطا فرمائیں۔ ایک لمحے کے 100ویں حصے میں سوچیں یہ سب ختم،
सब खत्म। क्या इस डैमेज को सस्टेन कर सकते हैं आप, इस नुकसान को? घर बार, अहलो अयाल, माल असबाब, सब कुछ खत्म। एक असर की नमाज कजा करने का नुकसान, खुमियाजा इतना बड़ा होता है। फिर इसी तरह बुखारी की एक हदीस है कि जिसने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी वो जन्नत में दाखिल हुआ। और ये 2 ठंडी नमाजें कौन सी हैं? ज़ोहर और असर। फिर एक और हदीस में है कि बेशक तुम देखोगे अपने रब को जिस तरह तुम इस चांद को देखते हो, तुम्हें इसको देखने में कोई मुश्किल नहीं होती। फिर अगर तुम में से कोई इस्तिताअत रखता हो कि नमाज के मामले में वो मगलूब ना हो, तो सूरज के निकलने से पहले यानी फजर और उसके गरूब होने से पहले यानी असर की नमाजों की हिफाजत करो और इन 2 नमाजों से गाफिल ना हो। अच्छा, अब गफलत क्या है? मतलब फजर में क्या होता है? अमूमन गफलत किस चीज की होती है? नींद की होती है, ठीक है। और असर में अमूमन कामों का गलबा होता है, काम ज्यादा होते हैं, क्योंकि रात से पहले पहले, मगरिब से पहले पहले बहुत सारे काम जो हैं वो वाइंड अप करने की, खास तौर पर जो मार्केट्स होती हैं उनके अंदर वाइंड अप करने का एक रुझान होता है कि हम पहले पहले इसको दिन की रोशनी में ये काम जो है ये निपटा लें। अच्छा, अब इन सब बातों, इन सब अहादीस से ये मतलब कतई नहीं है कि सिर्फ असर की नमाज की अहमियत है। बेसिकली यहाँ पर खास तौर पर सलाते वुस्ता अहादीस में भी और कुरान करीम की इस आयत में भी इसलिए कहा गया कि ये दरमियान की नमाज है, ठीक है। तो बी फोकस्ड, आप इस पे फोकस रखेंगे तो इसको कायम रखने में फिर आगे और पीछे की नमाजों को भी कायम रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी अहमियत कम है, असल में इस नमाज के वक्त मसरूफियत ज्यादा होती है या गफलत ज्यादा होती है। अब डिपेंड करता है कि वो गफलत किस किस्म की है। बाज लोग इस टाइम पे चाय पी रहे होते हैं, बाज लोग इस टाइम पे सो ही रहे होते हैं, गर्मियों में खास तौर पे, और बाज लोग क्या कर रहे होते हैं, अगर ऑफिस में हैं तो उनको छुट्टी की होती है कि फटाफट छुट्टी होने का टाइम होता है। आपको पता है अमूमन असर के बाद मगरिब से पहले छुट्टी, ऑफिस में छुट्टी का टाइम होता है, तो उसमें वो जल्दी में होते हैं कि फटाफट हमारे ये काम हो जाए, या वो छुट्टी की तैयारी करने में लगे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि गफलत किस किस्म की है, लेकिन इस वक्त गफलत एज कम्पेयर टू मगरिब या जोहर के, ऐशा के ज्यादा होती है। और फजर में नींद की गफलत से ज्यादा और कौन सी गफलत होगी? अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर रहम करे। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और खड़े हो जो अल्लाह के लिए फर्मा बरदार बनकर। कानित या कनूत कहते हैं मुसलसल फर्मा बरदारी, यानी फर्मा बरदारी में दवाम, ठीक है। कानित का मतलब कौन सी फर्मा बरदारी है? जिसमें दवाम हो। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और खड़े हो जो अल्लाह के लिए फर्माबरदार बनकर। और खास तौर पर नमाज में क़याम जो है वो फर्ज है, ठीक है, रुकन है नमाज का, बिला वजह क़याम नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि जी आप कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ें, तो वो फिर क़याम भी छोड़ देते हैं। याद रखिए, डिपेंड करता है कि आपका इशू क्या है। अगर आपको घुटने फोल्ड करने में मसला है और आप जमीन पर बैठकर घुटने फोल्ड नहीं कर सकते मेडिकल इशू की वजह से, तो आपका क़याम साकित नहीं होता। क़याम करेंगे आप, ठीक है, रुकू करेंगे और उसके बाद फिर आप कुर्सी पर बैठकर इशारे से सजदा करेंगे। और सजदा जो है वो किसी टेबल वगैरह पर नहीं किया जाता, बल्कि इशारे से किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर रुकू में भी मसला है, कोई बैकबोन का इशू है और खड़े भी नहीं हो सकते, तो फिर वो बैठ के पढ़ सकते। जैसे एक सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे शदीद कोई तकलीफ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो तुम खड़े, मुमकिन हो तो खड़े होकर नमाज पढ़ो, यानी जहां तक तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाए बगैर खड़े हो सकते हो तो खड़े होकर नमाज पढ़ो, और अगर नहीं तो फिर बैठकर पढ़ लो। अगर बैठ के भी नहीं अदा करने की ताकत तो लेट कर पढ़ लो। तो असल क्या है कि खड़े होके पढ़ा जाएगा, ठीक है, नमाज को। हाँ, अगर कोई मेडिकल इशू है, कोई और वजह है, तो बैठकर नमाज पढ़ी जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैठकर नमाज पढ़ने वालों को खड़े होकर नमाज पढ़ने वालों की निस्बत आधा सवाब होगा, ठीक है, आधा सवाब मिलेगा। जैसे नवाफिल वगैरह आमतौर पर लोग बैठ के पढ़ लेते हैं, तो वो फिर आधा सवाब मिलता है उसमें।
اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، خاص طور پر قیام اللیل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام کیا کرتے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تھک جاتے تھے جیسے اخیر عمر میں، تو آپ کھڑے ہو کر قیام کر کے قرات شروع کرتے، پھر بیٹھ جاتے، بیٹھ کر قریباً جب 40 ایک آیات تک رہ جاتی، جو ٹارگٹ آپ نے رکھا ہوا ہوتا تھا کہ میں نے یہاں تک پڑھنا ہے، تو جب تقریباً 30-40 آیات رہ جاتی تو پھر کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو کے اس کو مکمل کرتے اور پھر رکوع کرتے اور پھر سجدہ کرتے۔ تو قیام نماز کا رکن ہے، بلا وجہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ پھر جب ہم نے پڑھا تھا کہ فرض نماز، تو فرض نماز کے لیے اتر کے پہلے ہم نے قبلے کے اس میں پڑھا تھا کہ قبلہ رو ہونا ضروری ہے، اور پھر یہ کھڑے ہو کر اس میں قیام کرنا ضروری ہے۔ اگر بہت ہی کوئی ایسی کنڈیشنز ہیں کہ نہیں ہو سکتا سواری، مطلب اس میں کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، جیسے کوئی چھوٹی کشتی ہے اور کشتی جو ہے وہ درمیان میں ہے کہیں پر سمندر کے، اور وہ کہیں ادھر ادھر جا بھی نہیں سکتی اور کشتی میں کھڑے ہونا بھی خطرناک ہے، تو پھر بیٹھ کے پڑھا جائے گا۔ لیکن یہ کہ اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر قانتین کا لفظ آ رہا ہے، فرما بردار کا، اور قانت میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ دوام، فرما برداری میں ہمیشگی، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ۔ فرما برداری میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، خشوع بھی، عاجزی بھی، اور ادب بھی، اور پھر احکامات کی پابندی بھی۔ تو آپ دیکھیں کہ اب جو شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اتنا ہمبل اور اتنا فرما بردار بن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ پھر کہیں پر بھی کسی بھی قسم کے معاملات میں وہ کسی دوسرے کو اس کے حق میں کمی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، حقوق العباد میں، چاہے وہ والدین کی بات ہو، چاہے وہ بیوی کی بات ہو، بچوں کی بات ہو، وہ تمام کے تمام جو اس کے امور ہیں ان کو احسن طریقے سے نپٹانے کی کوشش کرے گا۔ ہاں، جو شخص نماز ہی کو اس طریقے سے نہیں پڑھتا، وہ ایک رٹو طوطے کی طرح جائے نماز پہ کھڑے ہو کر عورتوں پہ لگ جاتا ہے، اور اس کو نہیں پتا وہ کیا بول رہا ہے، اور اس کو نہیں پتا وہ کس کے حضور کھڑا ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ اس کی نماز میں نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ اس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، نہ اس کا جسم ہی جو ہے نماز کی پابندیوں کو پورا کر رہا ہے، تو پھر وہ نماز کے باہر بھی اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا۔ اسی لیے میں بارہا یہ بات کہتی ہوں کہ نماز کو اس کی روح کے ساتھ ادا کرنا، اس کی فلسفی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ روک دیتی ہے انسان کو فحش اور منکر سے۔ تو ہم نمازیں پڑھتے بھی فحش اور منکر میں اسی لیے مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ ہم نماز کی اسپرٹ کو نہیں سمجھتے۔ ہم نے اس کو ایک اٹھک بیٹھک بنا رکھا ہے، ایک ایکسرسائز بنا رکھا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت آسان طریقے سے اپنی نماز ادا کر دی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا نا، جب نمازی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی 10% لے کے گیا، کوئی 20% لے کے گیا، کوئی 60% لے کے گیا۔ یعنی نماز کا اجر بھی پورا تبھی ملتا ہے جب انسان اس کی خضوع و خشوع کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے، اس کی اسپرٹ کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے۔ اسی لیے کسی دانا کا قول ہے، صحیح ہے کسی کی، کہ جو نماز کے اندر اللہ کا فرما بردار نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا خشوع اس کے اندر نماز کے اندر نہیں ہوتا، تو نماز کے باہر بھی پھر اس کے اندر خدا خوفی یا اللہ کا خشوع نہیں ہوتا۔ تو جو بھی شوہر اور بیوی جو ہیں خدا خوفی رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ نمازیں ادا کرنے والے ہیں، تو ان کا یہ جو ان کا عجز، ان کا ادب اور ان کا خشوع ہے، یہ ان کی خانگی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ وہاں بھی ایک دوسرے پر احسان اور فضل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ وہاں بھی ایک دوسرے کے لیے عاجزی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمبل رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے باادب رہتے ہیں، اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں۔ اور ایسے باادب گھر میں سے جہاں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے ایسے ہوں گے، تو وہاں سے جو بچے تربیت پا کے معاشرے میں نکلیں گے اور معاملات کریں گے، تو پھر آپ ان کے معاملات کی خوبصورتی کا اندازہ لگائیے کہ وہ معاشرہ پھر کس قدر خوبصورت ہوگا جہاں اللہ کی فرما برداری ہوگی۔ اور یہی جو ہے وہ اسلامی معاشرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آیت نمبر 238 جو ہے،
इसको अगर हम कंक्लूड करें तो आप देखें कि नमाज की हिफाजत कैसे की जाती है, जैसे किसी भी कीमती चीज की हिफाजत की जाती है, यानी नमाज को जाया नहीं करना। आपके हाथ में अगर बहुत सारा गोल्ड हो, आपकी कीमती कोई मता हो, या आपने अपने बच्चे का ही, छोटे बच्चे का ही हाथ पकड़ा हुआ है, वो आपकी कीमती मता है ना, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो क्या आप खुशी के या गमी के लम्हात में उस बच्चे से बेखबर हो जाएंगे, या अपने उस सोने के गोल्ड के ढेर से बेखबर हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। आप खुशी में हैं या गमी में हैं, आप मसरूफियत में हैं या फरागत में हैं, आपका ध्यान उस चीज पर रहेगा, आप उसकी हिफाजत करते रहेंगे, ऐसे ही है ना। तो नमाज की हिफाजत कैसे करनी है? जैसे अपनी सबसे कीमती मता की हिफाजत की जाती है। और फिर ये कि नमाज में जो असल चीज है वो क्या है? कनूत, ठीक है, यानी रूह, दिल और जिस्म का जो है वो अल्लाह के सामने फर्माबरदार होना, अल्लाह का खुशू इख्तियार करना, फिर ही ये जो है हमें हमारी अमली जिंदगी में फायदा देगी। आप में से किसी ने हैंड रेज किया था, आप बात मुकम्मल कर लें, मैं चाहूंगी कि हम अगली भी आयत जो है वो पढ़ लें आज इंशाअल्लाह। जी मुसरत जी, माइक ऑन कीजिए अपना। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी वो क़याम के बारे में कि अगर कोई बीमार नहीं है, बस उसको बुढ़ापे की वजह से वीकनेस है, या कोई बीमार रहने के बाद वीकनेस की वजह से वो बैठ के नमाज पढ़ता है, अगर वो खड़ा, हाँ वो खड़ा नहीं हो सकता ना। देखिए मैं आपको एक क्लियर एक वो पैरामीटर दे देती हूँ। पैरामीटर ये है कि आप खड़े नहीं हो सकते। अच्छा, खड़े नहीं हो सकते में अब आपको खुद पता है, यहां पर फिर तकवा आ जाता है। तकवा आ जाएगा कि क्या वाकई इतनी कमजोरी है, या बीमारी की शिद्दत ऐसी है कि आप खड़े नहीं हो सकते, या ये कि आप अपने आप को ऑफ द वे जाके सहूलत दे रहे हैं। अब ये आप पर है। शरीयत आपको इजाजत देती है, शरीयत आपको इजाजत देती है कि अगर आप खड़े नहीं हो सकते किसी भी मेडिकल रीजन की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, बीमारी के बाद की कमजोरी की वजह से, तो आप बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे हामला खवातीन है ना, बाद मतलब जैसे ट्विंस बेबी होते हैं या ट्रिपलेट होते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो खड़ी नहीं हो सकती ज्यादा देर, या रुकू नहीं कर सकती, तो अब ये उनकी बीमारी है ना, तो या डॉक्टर ही मना कर देते हैं कि आप ना खड़े हों या आप ना रुकू करें या ना इस तरह से। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं खुद कैंसर पेशेंट रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिपोर्ट सब ठीक आ रही हैं, बट वो ट्रीटमेंट के बाद वीकनेस काफी हो गई है। मैं बेड रेस्ट नहीं करती हूँ, चलती फिरती रहती हूँ, लेकिन जब मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, फर्ज करे मैं खड़े होके शुरू करती हूँ, 2 रकात मैंने पढ़ ली खड़े होके, जब तीसरी रकात पे आती हूँ तो फिर मैं वो बैठ के पढ़ लेती हूँ। क्या ऐसे ठीक है, या मुझे वो सारी खड़े होके या सारी बैठ के पढ़नी चाहिए? देखिए, जहां तक फर्ज नमाज है ना, तो अब चूंकि आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप चल फिर सकते हैं, ठीक है, तो आप फर्ज नमाज में मुख्तसर किरात कर लें, ठीक है। जैसे फर्ज नमाज में पहली 2 रकात में आप सूरह इखलास पढ़ लें, इससे ज्यादा मुख्तसर क्या किरात होगी। तो उसके बाद आप अगली 2 रकात में तो आपने वैसे सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी होती है, तो कितनी देर खड़े होना पड़ता है? मतलब ये है कि मुझे वो चारों खड़े होकर, दरअसल मैं पहले 2 खड़े होकर पढ़ लेती हूँ, आखिरी वाली 2 बैठ के पढ़ लेती हूँ, तो ऐसा नहीं करें। नहीं, ऐसा ना करें आप, ठीक है, क्योंकि आप चल फिर रही हैं ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल फिर खड़े ही नहीं हो सकते। जो खड़े नहीं हो सकते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कीमो के बाद ऐसा हो जाता है कि टांगे कांपती हैं, खड़े हो ही नहीं सकते, चक्कर आते हैं, जरा वो खड़े होते हैं थोड़ी देर के लिए तो वो इतनी जोर से चक्कर आता है कि गिर सकते, और पहले जिस्म कमजोर है, गिरेंगे तो और चोट लग जाएगी। तो ऐसे में फिर वो जब डॉक्टर रिकमेंड कर देता है कि भाई आप ना चल फिर सकती हूँ, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अब अगली जो आयत है ना, ये आपको नमाज की अहमियत और उसकी फर्जियत का और ज्यादा एहसास दिला देगी। और ये क्या है? ये सलातुल खौफ है। सलातुल खौफ क्या होती है? फ़इन ख़िफ़्तुम, फिर अगर तुम खौफ हो तुम्हें, फ़रिजालन, तो पैदल ही पढ़ लो, यानी दुश्मन पीछे लगा हुआ है, ठीक है, दुश्मन पीछे लगा हुआ है, जंग जारी है, खड़े नहीं हो सकते, क़याम नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे क्या कहा? वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, लेकिन अब खड़े होंगे तो दुश्मन सर पे पहुंच जाएगा। फ़रिजालन, तो पैदल ही पढ़ लो, चलते हुए पढ़ लो। और रुकबानन, या सवार होकर, सवारी पर हो, घोड़े पर हो,
टैंक में हो, टैंक में आपको पता खड़े नहीं हो सकते, बख्तरबंद में हो, जीप में हो, अब जीप तेजी से जा रही है, खड़े नहीं हो सकते, बैठ के पढ़ लो, सवारी पे पढ़ लो। वैसे क्या हुक्म है कि खड़े होके सुकून से किबला रू होके पढ़ना। लेकिन अगर खौफ है, दुश्मन पीछे लगा हुआ है, आप कयाम नहीं कर सकते, खड़े होके नहीं पढ़ सकते, तो फिर क्या है, पैदल ही पढ़ लो, चलते चलते सवारी के ऊपर पढ़ लो, ये पैदल पढ़ लो। फइज़ा अमिनतुम, और फिर जब तुम अमन में आ जाओ, फज़कुरुल्लाह, तो याद करो अल्लाह को, कमा अल्लमकुम, जैसा कि इसने सिखाया तुम्हें। यानी फिर कैसे नमाज पढ़नी है, किबला रू होकर, अमन आ गया, दुश्मन का खौफ खत्म हो गया, अमन सलामती से किबला रू होकर कयाम करो प्रॉपरली, और जिस तरह नमाज पढ़ना सिखाया गया है उस तरह नमाज पढ़ो। मालम तकून तालमून, और जो नहीं थे तुम जानते, यानी तुम्हें पहले नहीं पता था, अब तुम्हें बता दिया गया है। अच्छा, ये जो कमा अल्लमाकुम है, जैसा कि तुम्हें सिखाया गया है, तो अल्लाह ताला ने तो कुरान करीम में कहीं पर भी नहीं सिखाया कि नमाज को कैसे पढ़ना है। हर जगह यही हुक्म आया कि नमाज कायम करो। तो ये किसने सिखाया हमें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मालम तकूनु तालमून, पहले तुम नहीं जानते थे, तो नमाज कैसे अदा करनी है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो वैसे जैसा कि तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। ठीक है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से जब सलातुल खौफ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इमाम जो है वो आगे बढ़े और नमाज कायम करे, एक गिरोह उसके पीछे एक रकत, आगे कुरान करीम में भी आएगा, ठीक है, ये तरीका। लेकिन मैं यहाँ आपको मुख्तसर सा बता देती हूँ कि पहले एक गिरोह जो है वो एक रकत पढ़ेगा इमाम के साथ, और वो फिर बाकी लोग अपना असलहा पकड़े रखेंगे, और ये एक गिरोह एक रकत पढ़ के पीछे चला जाएगा, दूसरा गिरोह जो है वो इमाम के पीछे आके एक रकत पड़ेगा। इस तरह इमाम की 2 रकतें हो जाएंगी और इन दोनों ग्रोहों की एक एक रकत होगी, जो ये बाद में अपनी एक एक रकत और पूरी कर लेंगे साथ। ठीक है, वो अलग अलग पढ़ लेंगे। इंफाल में है गालिबन, चले आएंगे किसने बोला सूरह इंफाल में शायद, कहाँ पर है? नहीं है, सनातु ये वाले सिपाही, सनातु के सिपाही में 5वें बारे में सूरह निसा, सूरह निसा। ओके, अच्छा जी, तो ये असल में सलातुल खौफ है जो जंग के दिनों में जो है वो होती है। ठीक है, और अब आप यहाँ से नमाज की अहमियत का अंदाजा लगा लें कि नमाज जो है वो किसी शॉपिंग, किसी शादी, किसी फौतगी, किसी मेहमानदारी, किसी और कंडीशन में माफ नहीं है। जब वो जंग में माफ नहीं है, जब वो जंग में माफ नहीं है, तो फिर किसी भी और कंडीशन में कैसे माफ हो सकती? जब वो किसी बीमारी में माफ नहीं है, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लो, किबला रू नहीं हो सकते तो सिर्फ चेहरे को किबला रू कर लो लेट के, यानी करवट भी नहीं ले सकते तो सिर्फ चेहरे को कर लो, सिर्फ चेहरा भी नहीं कर सकते तो इशारों से पढ़ लो, किबला रू नहीं हो सकते, वजू नहीं कर सकते तयम्मुम कर लो। नमाज तो माफ नहीं है। अब नमाज की अहमियत का अंदाजा हुआ, क्यों इतनी अहमियत है नमाज की। रोजे में कह दिया गया कि ठीक है, बीमार हो, सफर पे हो, बाद में रख लेना। ज़कात के मामले में निसाब रख दिया गया, जिसका इतना नहीं है वो ना दे। हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, वो भी जिसके अंदर इस्तिताअत हो उसके। नमाज 5 वक्त दिन में किसी भी हाल में तुम हो, नमाज तो पढ़नी पड़नी है। जंग है, अमन है, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, खुश हो, गमी की कैफियत में हो, किसी भी कैफियत में हो, क्यों बताइए? बहुत दफा मैंने इस चीज का जिक्र किया, जल्दी से बता दूंगा। हाँ जी, एक तो आपने बताया अल्लाह से मुलाकात के लिए, ये रियलाइज करने के लिए
کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اس کو تھوڑا سا اگر آپ الیبوریٹ کر دیں، اور یہ کہ ہمیں اللہ سے کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو بیسیکلی نماز جو ہے، اور جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ نماز 50 نمازیں تھیں انفیکٹ، لیکن 5 پر بات جو ہے وہ طے ہوئی. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ 5 نمازیں اللہ نے فرض کرنی، 50 کا ذکر کیوں کیا پہلے؟ اس لیے کہ اگر آپ دن میں 50 نمازیں پڑھتے ہیں، تو سوچیں ذرا، تو آپ آل دا ٹائم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ دن میں اگر 50 نمازیں پڑھنی ہوتی تو سارا وقت آپ کس جگہ موجود ہوتے؟ مسجد میں، مصلی پہ. سارا کا سارا وقت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہی کی کیفیت میں پاتے. تو اسی لیے کہہ دیا گیا کہ 50 نمازیں یعنی آل دا ٹائم. صرف 50 کو 5 کر دیا، ظاہر انسان پڑھ نہیں سکتا 50 نماز. تو لیکن اس کا احساس کہ یہ 50 نمازوں کی طرح سے ہے، یعنی ہر وقت نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھو، اللہ کے سامنے حاضر سمجھو. اور یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ ہم اب خود بھی ہدایت کے راستے پہ رہیں اور دوسروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو میری امت میں ضائع ہوگی وہ نماز ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ وَخَلَفُهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اور ان کے بعد ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہش نفس کی پیروی کی، تو عنقریب وہ گہری جہنم کی گہری کھائی میں پھینکے جائیں گے یا ڈالے جائیں گے. اسی طرح جہنم میں جانے والوں سے جنتی پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے سقر میں جہنم میں داخل کیا؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو یہ وہ بنیادی فریضہ ہے جو تمام بگاڑوں کو درست کر سکتا ہے. جتنے بھی ہماری زندگی کے اندر بگاڑ ہیں ان کو یہ نماز اگر ہم اس کی بنیاد کما علمکم کی پہ رکھیں، یعنی جس طرح کی ہمیں نماز سکھائی گئی ہے، جس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ اور جس طرح اپنی دل کی حضوری کے ساتھ اس کو پڑھنے کا حکم ہے اور اس کو سمجھ کے، اس کی ذمہ داری کو سمجھ کے پڑھنے کا حکم ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے تمام مسائل، تمام بگاڑ جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے وے آؤٹ نکل آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے. ہم اپنے اعمال کے بارے میں، افعال کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم اس کو آج وائنڈ اپ کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے. ویسے اگلی آیات کی ایکسپلینیشن اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اب کلاس کا وقت بالکل ختم ہو گیا، کل بھی آپ کی تجوید کی کلاس کا ٹائم کافی سارا میں نے لے لیا تھا، تو یہاں ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.